بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا دوسرا سبق ہے، لیکن آج ہم پھر سے بیمار دوست کی ہی پڑھائی کریں گے اور ہم اس کی ورک شیٹ حل کریں گے، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ سب نے پہلی ورک شیٹ حل کر لی ہوگی۔ آج ہم اس کی دوبارہ پڑھائی کریں گے اور اس کی دوسری ورک شیٹ حل کریں گے۔ چلے آئیں ہم اس کی پھر سے پڑھائی کرتے ہیں۔ چلیں بچوں، اب ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ لالا ایک بہت پیاری سی بچی ہے۔ پورا نام تو مجھے معلوم نہیں، مگر اب تو یوں سمجھو کہ اصلی نام یہی ہے۔ لالا کے دو ہی شوق ہیں، ایک کتابیں پڑھنا اور دوسرا باغوں میں جا کر کھیلنا۔ لالا کو پھول، پیڑ کہتے ہیں درخت کو، گھاس اور پتے سب ہی بہت اچھے لگتے ہیں۔ لالا کے اسکول میں ایک بہت خوبصورت پیڑ تھا، سایہ دار۔ سایہ دار کا مطلب ہوتا ہے کہ جس درخت کے نیچے سایہ کے لیے، سایہ حاصل کرنے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں۔ جیسے کہ یہ دیکھیں، یہ لالا اور اس کی سہیلیاں اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر کھیل رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں، اور کچھ بچے اوپر کھیل رہے ہیں، درخت کے اوپر جھول رہے ہیں۔ جی، اب آگے پڑھتے ہیں۔ لالا کے اسکول میں ایک بہت خوبصورت پیڑ تھا، سایہ دار۔ اس کے ہرے ہرے پتے جب ہوا کے ساتھ جھومتے تو بہت اچھا لگتا تھا۔ لالا اپنی سب سہیلیوں کے ساتھ اس کے سائے میں کھیلتی اور اس کی شاخوں کو ہاتھ میں پکڑ کر کبھی کبھی جھول بھی لیتی۔ پیڑ پر میاں طوطے بھی نظر آ جاتے اور کوے میاں تو اس پر رہتے ہی تھے۔ ادھر کچھ ہی دنوں سے لالا دیکھ رہی تھی کہ وہ پیڑ اداس رہنے لگا ہے، پتے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرتے رہتے ہیں اور تنے میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو گئے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں ہرا بھرا درخت بالکل ویران ہو گیا۔ لالا کی سہیلیوں نے اسکول کے برآمدے میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اسکول کے برآمدے کا مطلب ہوتا ہے صحن، ٹھیک ہے؟ مگر لالا اب بھی اس پیڑ کے پاس جاتی رہی۔ اسے غصہ بھی آتا تھا، کیونکہ میاں کوے اور طوطے میاں نے بھی اس پر آنا چھوڑ دیا تھا۔ لالا سوچتی، آخر وہ اس پیڑ کے لیے کیا کرے؟ کئی مرتبہ چوکیدار کے ساتھ مل کر اس نے پیڑ کی جڑ میں پانی ڈالا، مگر پیڑ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک دن لالا اپنے گھر میں خاموش بیٹھی پیڑ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ امی نے پوچھا، کیا بات ہے لالا، تم کچھ دن سے بہت خاموش لگ رہی ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ لالا نے جواب دیا، میری طبیعت تو ٹھیک ہے، مگر میرا دوست بیمار ہے۔ کون سا دوست؟ امی نے پوچھا۔ میرے اسکول کا پیڑ، بیچارہ دیکھتے ہی دیکھتے بالکل سوکھ گیا ہے، نہ پتے رہے نہ ہری ڈالیاں، بس کچھ سوکھی سوکھی شاخیں لٹک رہی ہیں۔ امی بولی، بھلا یہ بھی کوئی پریشانی کی بات ہے؟ میں تو سمجھی کہ تمہارے حساب میں نمبر کم آئے ہیں، اسی لیے اداس بیٹھی ہو۔ چلو ایسا کرتے ہیں، کل میں اور تم دونوں اسکول جائیں گے اور راستے سے دادا جان کو بھی لے لیں گے۔ مگر امی، دادا جان تو انسانوں کے ڈاکٹر ہیں۔ امی ہنس پڑی، تو کیا ہوا، تم دیکھتی نہیں وہ اپنے گھر کے درختوں پر کتنی محنت کرتے ہیں؟ پھر وہی ہوا جو امی نے کہا تھا،
لالا کے دادا نے پیڑ کو دیکھا تو بولے، فکر مت کرو لالا بیٹی، میاں پیڑ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ذرا کڑوی کسیلی دوائیں پلانا پڑیں گی اور چھوٹا سا آپریشن بھی کرنا پڑے گا، تھوڑی سی دیکھ بھال کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دادا جان نے اسکول کی پرنسپل سے پیڑ کا علاج کرنے کی اجازت لی۔ اسکول کے چوکیدار نے پیڑ کی جڑوں کو خوب گہرا کھودا۔ دادا جان قسم قسم کی دوائیں لائے اور وہ سب جڑوں میں ڈالی گئیں۔ تنے کی چھلائی ہوئی، سوکھی شاخیں بھی کاٹی گئیں۔ دادا جان، آپ نے ہمارے پیڑ کو بالکل گنجا کر دیا، بیچارہ اور بدصورت ہو گیا ہے۔ ہم نے علاج کرنے کو کہا تھا، حجامت کرنے کو تو نہیں۔ لالا نے پریشان ہو کر کہا۔ دادا بولے، تم دیکھنا ان گنجو خان کے کیسے گھنے پتے نکل آئیں گے۔ تم لوگ روز تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے رہنا اور جو دوائیں میں چھوڑے جا رہا ہوں ہفتے میں ایک مرتبہ جڑوں میں ڈال دیا کرنا۔ لالا اپنی ڈیوٹی برابر ادا کرتی رہی مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ 2-3 مہینے گزر گئے۔ دادا جان سے پوچھا تو وہ بولے، مہینوں کا بیمار ہفتوں میں اچھا نہیں ہوتا، انتظار کرو۔ اس عرصے میں اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئیں اور لالا اپنی خالہ کے گھر لاہور چلی گئی۔ خالہ جان نے لالا کی اتنی خاطر کی، اتنا گھمایا پھرایا کہ لالا اپنے بیمار دوست کو بھول گئی۔ 2-2.5 مہینے پلک جھپکتے گزر گئے۔ آخر کار چھٹیاں ختم ہو گئیں، اسکول کھل گئے اور لالا بیگم کو واپس آنا پڑا۔ جب لالا پہلے دن اسکول جا رہی تھی تو اسکول کی بس میں بیٹھے بیٹھے ایک دم اسے خیال آیا کہ نہ جانے میرا بیمار دوست کیسا ہوگا۔ اسکول میں داخل ہوتے ہی لالا نے ڈرتے ڈرتے درخت کو دیکھا۔ ارے وہاں تو ہری ہری شاخیں لہرا رہی تھیں، زیادہ بڑی نہیں تھی مگر تھیں تو میاں کوے بھی منڈلا رہے تھے اور طوطے میاں بھی ایک چھوٹی سی شاخ پر بیٹھے ٹیں ٹیں کر رہے تھے۔ لالا نے پیڑ کے قریب جا کر تنے کو آہستہ سے چھوا۔ اسے ایسا لگا جیسے پیڑ اس سے کہہ رہا ہو، لالا تمہارا بہت بہت شکریہ۔ جی بچوں، مزہ آیا آپ لوگوں کو کہانی سن کے اور پڑھ کے؟ آپ سب نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا ہے؟ ہمیں اپنے پیڑ پودوں کا بھی اتنا ہی خیال رکھنا چاہیے جتنا ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سب آج کل اپنے گھروں میں ہیں اور آپ سب نے اپنے گھر میں اگر کوئی چھوٹا سا بھی پودا ہے اس کو بھی پانی دینا ہے، کھاد ڈالنی ہے، اس کا دھوپ سے اور سائے میں اس کو رکھنے کے لیے خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں آئیں اب آج کی ہم ورک شیٹ دیکھ لیتے ہیں۔ جی بچوں، آج ہماری ورک شیٹ ہے، بچوں ہمارے سامنے اب یہ ورک شیٹ ہے بیمار دوست کی۔ سب سے پہلا سوال ہے، نیچے دیے گئے جملوں میں حروف شامل کریں۔ حرف کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا اور جو جملے کو جوڑتا اور مکمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا کلمہ یا ایسا لفظ جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا اور وہ جملے کو جوڑتا اور مکمل کرتا ہے، جیسے کا، کی، نے، میں، سے، پر، تک، کو، یہ سب حروف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے ان جملوں میں حروف کا استعمال کرنا ہے اور ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ سوالات کے جوابات دیں۔ پیڑ پر کس کا گھر تھا؟ آپ نے اگر پڑھائی اچھی طرح سے کی ہوگی تو آپ کو اب یہ اس سوال کا جواب بلکہ باقی تمام سوالات کے جوابات
آتے ہوں گے۔ لالا کا دوست کون تھا؟ پیڑ کا علاج کس نے کیا؟ کیا لالا نے خود کیا تھا علاج یا ان کے دادا جان آئے تھے؟ دادا جان نے پیڑ کے علاج کے لیے کس سے اجازت لی؟ گرمیوں کی چھٹیوں میں لالا کہاں گئی؟ پیڑ نے لالا سے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، یہ تمام سوال ہیں، ان کے جوابات آپ نے لکھنے ہیں۔ الفاظ کے جملے بنائیں۔ الفاظ ہے سایہ دار، غصہ، پریشانی، علاج، فکر، اور کالم الف کو کالم ب سے ملانا ہے۔ لالا کو پھول، پیڑ، گھاس اور پتے سب ہی اچھے لگتے ہیں۔ پتے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرتے رہتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیچارہ بالکل سوکھ گیا۔ بھلا یہ بھی کوئی پریشانی کی بات ہے؟ تھوڑی سی دیکھ بھال کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ سب کو آج کا کام سمجھ آ گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ سب نے یہ ورک شیٹ بہت توجہ سے حل کرنی ہے۔ آپ سب نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔